اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سیٹرڈے کو آپ کو کسی نہ کسی سبق کی پڑھائی یعنی کہ اس کی ریڈنگ کی ویڈیو بھیجی جاتی ہے یا کسی نظم کی ریڈنگ کی ویڈیو بھیجی جاتی ہے تاکہ آپ اتوار کے دن یعنی چھٹی کے دن یا تو سبق کی اچھی طرح ریڈنگ کریں یا پھر آپ اس نظم کو زبانی یاد کریں۔ تو آج ہم جس نظم کو زبانی یاد کرنے کے لیے پڑھیں گے وہ ہے جوتے میں کیل، جو کہ صفحہ نمبر 32 پر ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس نظم کی ورک بک بھی کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 33 اور 35 پر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی نظم ہے جوتے میں کیل، جس کے شاعر ہیں شان الحق حقی۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ یہ نظم ہم پہلے بھی زوم کی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کلاس میں سب بچے شامل نہیں تھے، اس لیے آج اس نظم کو ہم دوبارہ سے پڑھیں گے، کیونکہ میں نے اس کلاس میں بچوں کو بتایا بھی تھا کہ اس کی ورک بک کی آپ کو میں پکچر سینڈ کروں گی، جو کہ اس وقت تو میں نے نہیں کی تھی کیونکہ میں نے اس وقت تک صرف کلاس میں پڑھی تھی۔ آج یہ ویڈیو تمام بچوں تک پہنچے گی، تو اس لیے آج اس کی ورک بک کی تمام پکچرز بھی آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نظم جوتے میں کیل۔ چلنا مجھ کو آدھے میل تنگ کرے جوتے میں کیل، کب تک یوں لنگڑاتا جاؤں قدم قدم چکراتا جاؤں، بس دیکھی تو بس نہ ملی بھاگا گر کر ناک چھلی، 10 ہی منٹ ہے باقی اور 8 بجے پہنچوں کس طور، مدرسہ میرا آدھے میل جوتے کی ہے ظالم کیل، کب چلنے دے 4 قدم کتنا بھاری ہے یہ غم، مدرسے جانا تھا پاپوش میرا اس میں کیا ہے دوش، بوٹ کی کیسے کیل بٹھاؤں بے بس پڑھنے کیسے جاؤں، کیل نہ کرتی تنگ اگر تھا کتنا آسان سفر، گھر کی طرف جانے والی ہر بس ہے خالی خالی، گھر کی طرف ہی لوٹ چلو روڈ پہ کب تک خوار رہوں، چلنا مجھ کو آدھے میل تنگ کرے جوتے میں کیل۔ اس نظم میں گو کہ کوئی بہت بڑا موضوع بیان نہیں کیا گیا، صرف ایک چھوٹے سے بچے کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بچہ مدرسے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس کے پاؤں میں جو اس نے جوتا پہن رکھا ہے اس جوتے کے اندر ایک ایسی کیل نکل آئی ہے جس کی وجہ سے بچے کے پاؤں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ بار بار یہ سوچ رہا ہے کہ میں مدرسے تک کیسے پہنچوں، اور میرے پاس صرف 10 ہی منٹ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں مدرسے پہنچ پاؤں گا، اور اس کی لگنے کی وجہ سے اس بچے کا پاؤں زخمی ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے بچہ بعض اوقات لنگڑاتا ہے، اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ جب وہ لنگڑاتے ہوئے گرا تو اس بیچارے کی ناک بھی چھل گئی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاؤں کے جوتے میں کیل نہ ہوتی تو یہ سفر اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اب میں کیا کروں کہ آج اس کی وجہ سے میرا مدرسے کا سبق بھی رہ جائے گا۔ پھر جب اس نے اپنے پاس سے گزرتی بسوں کو دیکھا کہ بسوں میں کافی ساری جگہ ہے بیٹھنے کی، تو اس نے سوچا کہ اب 10 منٹ پہ تو میں پہنچ نہیں پاؤں گا، کیونکہ مجھے اس کے چلنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا کہ میں اس کیل کا کوئی علاج کر سکوں۔ تو اس نے سوچا کہ چلو روڈ پر اتنا چلنے سے، خوار ہونے سے، تنگ ہونے سے بہتر ہے کہ کسی بس میں بیٹھ کر واپس گھر کو چلتے ہیں، گو کہ میرا جو سفر ہے آدھے میل کا ہی ہے، لیکن جوتے میں کیل ہونے کی وجہ سے میں یہ طے نہیں کر پاؤں گا۔ تو آئیے اب ہم اس کی ورک بک کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بلینکس دی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ 4 آپشنز بھی ہیں، تو ہم نے جو ٹھیک آپشن ہے اس کو بلینک کے اندر لکھ دیا۔ نمبر 1، مدرسہ کتنے دور تھا؟ 1 میل، آدھا میل، 2 میل یا 4 میل؟ تو اس کا جواب ہے آدھے میل۔ نمبر 2، مدرسے ڈیش بجے پہنچنا تھا؟ 2 بجے، 3 بجے، 8 بجے یا 9 بجے؟ تو اس کا جواب ہے 8 بجے پہنچنا تھا۔ نمبر 3 ہے مدرسے پہنچنے صرف ڈیش منٹ باقی رہ گئے تھے؟ 4، 5، 10 یا 3؟ 10 منٹ۔ نمبر 4 ہے کس کی کیل چبھ رہی تھی؟ بستے، کرسی، دیوار یا جوتے؟ تو وہ جوتے کی کیل چبھ رہی تھی۔ اس کے بعد اب ہم اگلے پیج پر آ چکے ہیں جو کہ ہے پیج نمبر 35۔ یہاں پر جو میں نے آپ کو پہلے بھی زوم کلاس میں بھی اچھی طرح سمجھایا تھا کہ الف بائی ترتیب کیا ہوتی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو وہ الفاظ یاد ہوں گے، یعنی کہ الف سے لے کر یہ تک جس ترتیب سے حروف لکھے جاتے ہیں اسی ترتیب سے ان حروف سے شروع ہونے والے الفاظ کو بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے
उन अल्फाज को नंबरिंग के साथ तरतीब दी है ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए, और आप इसी तरह अपनी बुक के ऊपर ही लाइंस लगाकर और साथ नंबर लिखकर इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब को वहाँ पर लिखेंगे ताकि आपको ये भी समझ आ सके कि कौन सा लफ्ज़ किसके बाद आएगा, और आपके पास 1 से लेकर 20 अल्फाज तक मुकम्मल तरतीब में अल्फाज मौजूद रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर जो लफ्ज़ आएगा वो है इंसान, क्योंकि वो अलिफ से शुरू होता है, और अलिफ के बाद अगला हर्फ होता है अलिफ मदा। तो दूसरा लफ्ज़ है आफत। फिर नंबर 3 बूढ़ा, नंबर 4 पैदल, नंबर 5 ट्रेन, नंबर 6 झूला, नंबर 7 चाचा, नंबर 8 ख़तरा, नंबर 9 डर, नंबर 10 ज़हीन, नंबर 11 रास्ता, नंबर 12 ज़ुहेब, नंबर 13 साइकिल, नंबर 14 सतून, नंबर 15 शरारत, नंबर 16 खेत, नंबर 17 खिलौने, नंबर 18 घर, नंबर 19 मुहिमजू, और नंबर 20 है नीचे। अब आप इन अल्फाज को देखें तो ये सारे अलिफ बे की तरतीब के साथ ही आए हुए हैं। तो आप इसी तरह ही सिर्फ बुक के ऊपर ही ये काम करेंगे। इसके बाद आप देखें इमला की दुरुस्ती। यहाँ पर उन्होंने जो खाली जगह दी हुई हैं और साथ उन्होंने 2 अल्फाज दिए हैं, एक ठीक और एक गलत। तो हम जो ठीक जो लफ्ज़ होगा उसको ब्लैंक पे लिखेंगे। सबसे पहले है नंबर 1, इसमें क्या हर्ज है। अब ये हर्ज अपने इमला के एतबार से देखना है कि ये हर्ज किस वाले हे के साथ है। ये हाथी वाली हे के साथ है या हलवे वाली हे के साथ। तो ये है हर्ज, यानी कि जो जीम चे हे वाला है ये उस हर्ज के साथ लिखा जाता है। नंबर 2, बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे। अब तालियां वहाँ पे उन्होंने ते के साथ और तोए के साथ लिखा है, तो ज़ाहिर है कि तालियां ते के साथ होता है, तो हमने तालियां इस खाली जगह में लिखेंगे। नंबर 3, अम्मी ने आलू का सालन बनाया है। अब सालन उन्होंने सीन से भी लिखा और स्वाद से भी, तो जो ठीक है वो सीन के साथ है, तो हमने खाली जगह में सीन अलिफ सा और लाम नून लन सालन कर दिया। नंबर 4, मेरे घर में 4 मुर्गियाँ हैं या मुर्गियाँ हैं। अब मुर्गियाँ सही लफ्ज़ है तो वो हमने मुर्गियाँ इस खाली जगह में लिख दी है। नंबर 5, अली वक्त ज़ाया कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़ाया 2 तरीके से, एक ज़ुआद से है और एक ज़े से है। तो जो ठीक ज़ाया है वो ज़ुआद से है, तो वो हमने इस खाली जगह पर लिख दी है। ये वाला आपका काम सिर्फ वर्क बुक के ऊपर ही लिखा हुआ है, तो ये आप सिर्फ वर्क बुक पर ही करेंगे, और पोइम आप अच्छी तरह नज़्म जो है जूते में कील अच्छी तरह आप याद करेंगे, ताकि एग्ज़ाम के दिनों में जब हम रीडिंग एंड रेसिटेशन लें तो आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप किसी भी वक्त मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आप इसको अच्छी तरह याद कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।